الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق اللہ مولانا العظیم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی امم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حاضرین محترم، قبلہ صوفی صاحب کو آج ہم سے رخصت ہوئی ہے. 1 سال کا عرصہ بیت گیا ہے اور صوفی صاحب نے اپنی زندگی بلا شبہ ایک خوبصورت زندگی گزاری ہے. ایک بہترین زندگی شاید ہمارے حساب سے ایک بہترین زندگی وہی ہوتی ہے جس میں انسان خوشحال ہو، جس میں وہ کسی بیماری لاچاری کا شکار نہ ہوا ہو، جس میں اس نے زندگی کی ساری نعمتوں سے، اس دنیا کی ساری دولتوں سے لطف اٹھایا ہو. لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس شخص کی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے جس نے اس دنیا میں خوشحالی کی زندگی گزاری ہے، بلکہ اس شخص کی زندگی اچھی زندگی ہے جس نے اس دنیا کی زندگی میں اپنی اگلی زندگی کی خوشحالی کا بندوبست کیا ہے. ہماری یہ زندگی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور ایک روز ہم نے یہاں سے واپس لوٹنا ہے. تو پھر بہترین زندگی وہ نہیں ہے کہ انسان اپنی اس زندگی کو اچھا کرتا پھرے، بلکہ بہترین زندگی وہی زندگی ہے کہ اس زندگی کو انسان آنے والی زندگی کی کمائی کے لیے خرچ کرے. اور وہ کام صوفی صاحب نے بخوبی نبھایا
اپنے زندگی کو اللہ کے ذکر سے بھی مزین کیا، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت سے بھی مزین کیا، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی مزین کیا، اپنی زندگی میں اللہ نے جو آپ کو رزق عطا فرمایا اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی اپنی زندگی کو مزین فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے محبوب بندوں کی سنگت اللہ نے عطا کی تو آپ نے اس سنگت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ جیسے وہ حضرت بلے شاہ کا کلام کا مصرع ہے کہ بلے شاہ نے کچھ نہیں کیتا بس پیر نو کیتا راضی۔ آپ نے بھی اپنی زندگی کا موٹو ہی یہی رکھا، نصب العین ہی یہی رکھا کہ میں نے اپنے مرشد کو راضی رکھنا ہے، اپنے آستانے کی محبت، اپنے آستانے کا نام، اپنے پیر کے گن گانا، اپنے پیر کی محبت میں فنائیت، یہ جو ہم حضرت بلے شاہ کے کلام میں دیکھتے ہیں وہ آپ نے عملی زندگی میں نمونہ بن کے ہمارے سامنے رکھا۔ اور دوستان گرامی، اللہ والوں کی یہ جو محبت ہوتی ہے، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو ذکر اذکار کرنے سے اللہ رب العزت کی قربت اتنی جلدی نہیں ملتی جتنی زیادہ اس کو اپنے پیر کی خدمت اور اس کا ادب کرنے سے اللہ کی قربت ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا قائم مقام بنانے والا ہوں۔ وہ جو اللہ کا ولی جس کے ساتھ ہم نسبت حاصل کرتے ہیں، ہم اس کی شخصیت کو دیکھ کر نہیں، اس کی کرامات کو دیکھ کر نہیں، اس کی شکل و صورت، اس کی حیت کو دیکھ کر نہیں، بس کہ اس اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے جس ولی کے ہاتھ پہ بھی انسان بیعت کرتا ہے وہ اس کی شخصیت کی وجہ سے اگر اس سے محبت کرتا ہے، اس کی کرامات کی وجہ سے اس کی طرف جاتا ہے، تو اس کے عقیدے میں جھول ہوتا ہے، اس کی محبت میں جھول ہوتا ہے، اور اس کو فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا سنوارا ہوا ہے، اور میں اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس کے پاؤں دھو رہا ہوں، اس کو وضو کرا رہا ہوں، اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس کو اپنے مال میں سے ہدیہ دے رہا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب بندہ اپنے اللہ سے نسبت کی وجہ سے اللہ کے خلیفہ کی مدد کرتا ہے تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ اپنے ذکر کی وجہ سے اتنا اس پہ مہربان نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی خدمت کی وجہ سے اس پہ مہربان ہوتا ہے۔ اور یہ کام صوفی صاحب نے کیا کہ اپنے مرشد خانے سے بے پناہ محبت رکھی، اپنے پیر سے بے پناہ محبت رکھی۔ پیر تو کیا، ان کی جب اولاد آئی ان سے بھی وفا کا ادا کیا، اور میں جب ان کے پیر کا پوتا آیا اور میرا بیٹا جو ان کا پڑ پوتا ہے ان سے بھی صوفی صاحب نے کبھی برابری کی بنیاد پہ بھی ہمیں جو ہے وہ سلام نہیں کیا۔
یہ دل کی اندر اپنے اندر کا عکاس ہوتا ہے. انسان کا عمل اس کے دل کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. وہ بات کرتے، ہم بھی اپنے پیر خانے سے محبت رکھتے ہیں، پیروں کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بے تکلفی ہو جاتی ہے، کبھی ادب میں کمی رہ جاتی ہے، کبھی کوئی معاملہ ایسا سرزد ہو جاتا ہے. لیکن ان کی زندگی میں ان کے پیر خانے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد آیا، میرے دادا جان قبلہ کے اولاد تو کجا، ان کی نسل تو کجا، ان کا خاندان تو کجا، ان کے چورہ شریف سے تعلق رکھنے والا کوئی خلیفہ آ گیا، کوئی بندہ آ گیا، کوئی مرید آ گیا، صوفی صاحب نے اس کے ساتھ بھی وہی ادب رکھا جو اپنے پیر کا ادب رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کا اپنا اندر اجلا ہوتا ہے، اپنا من اجلا ہوتا ہے، اپنا من صاف ہوتا ہے، تو اسے اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ یار دیکھنے والا کیا کہے گا. یہ ایک سفید باریش بندہ اور ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ چوم رہا ہے، یہ ایک سفید باریش بابا یہ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے جھک کے اس کو مل رہا ہے. لیکن ایسا معاملہ نہیں تھا. میرے بیٹے سے بھی ملے تو ہاتھ چوم کے ملے، اس کو ادب سے ملے. یہ نہیں تھا کہ وہ قابل احترام تھا، یہ تھا کہ ان کے سامنے اپنے مرشد کھڑا ہوتا تھا، وہ کسی کو نہیں دیکھتے تھے. ان کی صورت، ان کی نگاہ فرد کو کسی اور کو دیکھ رہی ہوتی تھی، لیکن اس کے چہرے میں ان کو اپنے مرشد کا چہرہ نظر آتا تھا. وہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ادب سے پیش آتے تھے، احترام کرتے تھے، تو وہ اپنے مرشد کا کرتے تھے. اور یہ فنائیت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا قربت نصیب فرما دیتی. اللہ کے یوں تو ہم بے شمار لوگ دیکھتے ہیں، بے شمار جگہ دیکھتے ہیں جہاں پہ محفلیں بھی سج رہی ہیں، عرس بھی لگ رہے ہیں، میلے بھی سج رہے ہیں، لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے، فلاں دربار پہ جا رہے ہیں، فلاں بندے کے عرس پہ جا رہے ہیں. لیکن دوستان گرامی، جس طرح اولیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی زندگی میں اس کے لیے نمونہ حیات رکھا ہے، اس کے لیے آئینہ رکھا ہے، اس کے لیے ایک کسوٹی رکھی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو دیکھنا ہے تو اس کی پہچان کیسے کرنی ہے، ایسے ہی معیار اور کسوٹی وہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بھی وہ معیار وہی رہتا ہے، وہ کسوٹی وہی رہتی ہے، وہ ترازو وہی رہتا ہے دیکھنے والا. ہم جہاں شہرت سنتے ہیں، جہاں لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہیں، جہاں زیادہ تذکرہ دیکھتے ہیں، ہم اس طرف توڑ لگا دیتے ہیں. لیکن حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کو پہچاننا ہو تو اس کو دیکھا کرو کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی محفل میں جا کر بیٹھو تو تمہیں وہاں پر اللہ کا ذکر یاد آئے، اللہ کی یاد آئے، وہ اللہ کی گفتگو کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہو، وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، وہ تمہیں کوئی دین کی بات سکھا رہے ہوں یا نہ سکھا رہے ہوں. لیکن جب تم اللہ کے کسی بندے کی محفل میں جا کر بیٹھو اور اپنے دل کو جو ہے دل پہ نظر رکھو، اور اس دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ. اور اگر کسی شخص کی محفل میں بیٹھ کر
اس کی کتنی شہرت ہو، اس کا کتنا ہی نام ہو، اس کے ارد گرد مریدوں کا کتنا ہی ہجوم ہو، لیکن اس کی محفل میں بیٹھنے سے تمہیں سکون نصیب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نصیب نہیں ہوتی، دین اسلام پہ عمل کرنے کی خواہش جو ہے وہ تمہارے دل میں جگہ نہیں لیتی، تو سمجھ جاؤ کہ یہ جو شہرت ہے یہ بھی فضول ہے، یہ جو لوگوں کا اکٹھ ہے یہ بھی فضول ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قربت کا کوئی خیال نہیں ہے، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی قربت تبھی حاصل کرتا ہے جب اس کے جسم کا رواں رواں اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں غرق ہوا ہوتا ہے، وہ بات دنیا کی کر رہا ہو، وہ بات آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی کر رہا ہو، وہ بات آپ سے مسائل پوچھ رہا ہو، آپ سے آپ کے کاروبار کا مسئلہ پوچھ رہا ہو، آپ کو دنیا کی کوئی بات بتا رہا ہو، لیکن اس کے جسم کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے ذکر میں تر ہوتا ہے، ایک ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے فرشتے رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اس ذکر کو خالی نہیں چھوڑتے ذکر والی جگہ کو، بلکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام نے کیوں کہا کہ جب تم کسی اللہ کے بندے کی محفل میں بیٹھو اور تمہیں اللہ کی طرف توجہ محسوس ہو، تمہارے دل میں سکون محسوس ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، بھلے وہ دنیا کی بات کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کہا کیونکہ اللہ کا بندہ جس کیفیت میں بھی ہوتا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کی بات کر رہا ہے لیکن اس کا دل ذاکر ہے، اس کے جسم ذاکر ہے، اس کے اعضاء ذاکر ہیں، اس کے لطائف ذاکر ہیں، تو فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جب فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو بندہ بھلے تمہارے ساتھ تمہارے کاروبار کی بات کر رہا ہے لیکن تمہارے دل کو سکون مل رہا ہے، تمہیں اللہ کی یاد آ رہی ہے، تو سمجھو کہ وہ بندہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ تیسری پہچان یہ ہے، ایک یہ ہے کہ تمہیں اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر سکون ملے، دوسری یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر تمہیں اللہ کی طرف قربت محسوس ہو، اللہ کی طرف توجہ محسوس ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ تم اپنے اس بندے سے، اس اللہ تعالیٰ کے ولی سے خلاف شریعت کوئی عمل نہ دیکھو، خلاف شریعت کوئی عمل تمہیں اس کی زندگی میں نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور جیسے یہ اس کی زندگی کا معیار ہے ایسے ہی جب اللہ کے بندے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب اللہ کا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ، یہ جو ہمارے فرشتے ہیں یہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے ساری زندگی اس بندے کے اعمال لکھے، اس بندے کے اعمال کی کتابت تو نے ہمارے سپرد کی تھی، اے اللہ اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی زندگی کا باب ختم ہو گیا، یا اللہ وہ جو نامہ اعمال لکھنے والا کام تھا وہ تو ختم ہوا، اب ہم کیا کریں، کیا تیری بارگاہ میں واپس آ جائیں؟ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں اس بندے نے اپنی ساری زندگی مجھے راضی کرنے میں گزاری، مجھے یاد کرتا رہا، میرا ذکر کرتا رہا، اے فرشتوں اب تم اس کی قبر پہ بیٹھ جاؤ اور قیامت تک، اس کے اٹھنے کے وقت تک جس طرح یہ مجھے یاد کرتا تھا تم اس کی قبر پہ بیٹھ کر وہی ذکر کرو اور مجھے یاد کرتے ہیں۔ دوستان گرامی، اب میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جیسے
جیسے معیار اولیاء نے بتایا، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو اللہ کے بندے ہیں انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ اللہ کے ولی کی پہچان کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ جو سکون ملتا ہے اللہ کی ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر، جو اللہ کی طرف قربت اور توجہ نصیب ہوتی ہے، اس کی وجہ میں نے بتائی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو گھیرے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کریم اس کی قبر کو اپنے فرشتوں کی آماجگاہ بنا دیتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں جیسے وہ اس دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس صاحب مزار کی قبر پہ جا کر آپ کو سکون کی دولت ملتی ہے، آپ کو راحت ملتی ہے، اور اس کی قبر پہ بیٹھ کر آپ کو اللہ کی طرف توجہ محسوس ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ اس قبر میں کوئی صاحب قبر بیٹھا ہوا ہے، اس قبر میں کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور جس قبر پہ جا کر آپ کو سکون نہ ملے، جس قبر پہ جا کر آپ کو اللہ کی طرف توجہ نہ ملے، یا جس قبر پہ جا کر جیسے حضرت بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ اس قبر، اس اللہ تعالیٰ کے ولی کی سیرت سے تمہیں کوئی خلاف شریعت عمل نظر نہیں آنا چاہیے، ایسے ہی اللہ کا بندہ اگر اپنی قبر میں زندہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو جیسے وہ زندگی میں ناپسند کرتا تھا کہ اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی خلاف شریعت عمل کیا جائے، یا اس کی زندگی سے کوئی خلاف شرع عمل ہو، ایسے ہی اللہ کا بندہ کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی قبر پہ آنے والے خلاف شریعت عمل۔ میں نے اس لیے کہا کہ ہمیں فقط شہرت دیکھ کر، لوگوں کے اکٹھ دیکھ کر اس طرف نہیں بھاگنا چاہیے کہ فلاں مزار پہ بہت رش ہے، فلاں بندے کے پاس بہت رش ہے، بہت لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، بہت لوگ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ لوگوں کی کثرت، مریدین کی کثرت، قبر پہ لوگوں کا رش لگنا، وہاں پہ لوگوں کا جو ہے وہ اکٹھا ہو جانا، یہ کسی کے بڑے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی شخص کے اللہ کا بندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتا ہے تو تمہیں رب یاد دلاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے جب تم اس کے مزار پہ جاتے ہو وہاں بھی تمہیں وہ اپنا رب یاد کراتا ہے۔ جس اللہ کی یاد میں اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، اسے یہی پسند ہوتا ہے کہ میرے پاس آ کے بیٹھنے والا بھی اسی اللہ کو یاد کرے جس کی نسبت لے کر یہ میرے پاس آیا ہے۔ اللہ کا ولی سمجھ کے جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے، اللہ کی نسبت لے کے جاتا ہے، تو اس کے دل میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو میرے پاس آ کے بیٹھا ہے وہ اس کی یاد لے کے اٹھے، وہ اس کی طرف توجہ لے کے اٹھے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان انسان کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لانے کے لیے جو ایمان کی شرائط ہیں، جو ایمان کے ارکان ہیں، بندہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، بندہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے، بندہ حج بھی کر لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اپنے دل کی دنیا کو سنوار لیتے ہیں، کیونکہ تقوی کا جو کام ہے وہ انسان کے اندر سے ہے، اپنے من سے ہے، وہ اپنے ظاہر کو نہیں سنوارتے۔ ظاہراً انسان جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی تنہائی اچھی نہیں ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن اچھا نہیں ہے،
اس کو لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے، تو اس کی وہ فقط نماز کا پڑھنا اسے فائدہ نہیں دے گا، اس کا فقط روزے رکھتے رہنا اس کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں وہ کام کروں جو میرے اللہ کو راضی کر دے، میں وہ کام کروں جو میرے اللہ کو راضی کر دے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یتقون کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میرا یہ کام میرے اللہ کو راضی کر دے۔ تقوی اسی کا آسان لفظوں میں، ویسے آپ کو علماء سمجھائیں گے کہ آپ کے دل میں خشیت ہونی چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، اس قسم کی کیفیات جو ہیں وہ آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں ان کا اظہار ہو تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ لیکن آسان لفظوں میں تقوی کا مفہوم سمجھنا یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ خواہش جنم لے لے، آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو۔ جب آپ کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر انسان سے اگر کوئی لغزش بھی ہوتی ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اگر شیطان اس سے کسی معاملے میں غلطی کرا بھی دیتا ہے تو اللہ اس کی لغزش کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی غلطیوں کو معاف کرنے کے بے شمار راستے رکھے ہیں، اور وہ اسی لیے رکھے ہیں کہ جو بندہ میرا ہو کر میری طرف چلنے کی کوشش کرے گا، اگر شیطان اس کو بھٹکا بھی دے تو وہ ایسے عمل کر گزرے جن کے کرنے سے اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے اور وہ میری بارگاہ میں صاف ستھرا ہو کر۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں دنیا کی زندگی میں بھی ان کو بشارت دیتا ہوں، خوشخبریاں سناتا ہوں، سکون کی دولت سے مالا مال رکھتا ہوں، ان کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، ان کے پاس دولت ہو نہ ہو، ان کے پاس بڑا گھر ہو نہ ہو، وہ کسی خیمے میں بیٹھے ہوں، کسی جھگی میں بیٹھے ہوں، کسی ٹوٹے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوں، ان کے دل میں سکون کی دولت ہوگی، ان کے دل کو راحت ہوگی، اور یہ راحت جو ہے یہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یہ ان کو اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر بشارت دیتے ہیں، تو نے اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا ہے، جا اللہ نے تجھے راحت دے دی، اللہ نے تیرے دل سے بے سکونی، بے آرامی کو دور کر دیا ہے، اللہ نے تجھے سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ ایسی دولت ہے جو خریدنے سے نہیں آتی، جو پیسے خرچ کرنے سے نہیں آتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، سعادت متی قادر صاحب زندہ باد۔ اور دوستان گرامی، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ ہمارے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبانی کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا بڑا مقام ہے، میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، میں بات کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتا ہے، میں یہ کہتا ہوں اور کام ہو کے رہ جاتا ہے، جس کے اندر میں کی رٹ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہوتا۔ اور جو کسی بھی ہونے والے کام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اپنے پیر کی طرف منسوب کر دیتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ صوفی صاحب کی زبان پہ ساری زندگی یہی جملہ رہا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب میرے پیر کا کمال ہے۔ اللہ نے ان پہ جتنا احسان کیا، جتنے ان کے مرتبے بلند کیے،
اللہ نے جو جو ان کی بات پوری کی، ان کی زبان سے یہی نکلا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ میرے پیر کا کمال ہے۔ یہ جو چھپا انسان ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، یہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ جو کہہ رہا ہوتا ہے میرے کہنے پہ ایسا ہوا۔ میں نے ایک پڑھا، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے ہیں، مجھے ان کا نام ابھی ذہن سے نہیں، میں نے پڑھا کہ وہ ان کے سامنے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے انہیں درس دے رہے ہیں۔ ایک طالب علم سے انہوں نے کوئی سوال پوچھا، اور اس نے اس سبق کا انہیں جواب جو ہے وہ دیا، تو ان کی زبان سے نکلا، خوش ہوئی اپنے اس طالب علم کے اس جواب سے، وہ خوش ہوئی ہے، اور ان کی زبان سے نکلا کہ اگر آج میرے پاس ہرن ہوتا تو میں یہاں پہ ذبح کر کے تمہاری اور تمہارے ان سارے طلباء کی دعوت کرتا۔ وہ کہتے ہیں ابھی میری زبان سے یہ بات نکلی کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہرن سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی میری زبان سے بات نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک ہرن سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ، اتنی جلدی تو نے میری بات پوری کر لی، بجائے اس کے کہ اب ہماری طرح وہ اس بات پہ خوش ہوتے کہ میں نے اللہ سے ایسے ہی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور دیکھو اللہ نے میرا کیا مقام رکھا ہے کہ اللہ نے فوری طور پر میری خواہش کو پورا کر دیا۔ یہ ہرن میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ مجھے ذبح کرو اور اپنے ان طلباء کی جو ہے وہ دعوت کر دو۔ آپ بجائے اس بات پہ خوش ہونے کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رونے لگ پڑے۔ طلباء پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا ہو گیا، ہم نے جواب دیا ہے اور ہمارے استاد جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس پہ خوش ہوتے، وہ سجدہ ریز ہو کر رونے لگ گئے ہیں۔ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو طلباء نے پوچھا حضور ہوا کیا معاملہ ہوا، آپ جو ہے وہ اتنے پریشان کیوں ہوئے، اتنی گڑگڑاہٹ کیوں، اللہ سے اتنی معافی کیوں مانگی، اتنا سجدے میں روئے کیوں؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر ایک ہرن ہوتا اور میں وہ ذبح کر کے تمہاری دعوت کرتا، میرے اللہ نے فوراً میری وہ بات قبول کر لی۔ میں اس بات سے ڈر گیا جو اللہ میری بات فوراً مان رہا ہے، وہ کل میرے کسی ایک عمل پہ میری گرفت اگر کر لے تو وہاں پہ میں کیا جواب دوں؟ جس نے آج میری ایک بات فوراً مان لی، وہ اللہ کسی میری نادانی پہ، کسی غفلت پہ، میرے ایک کام پہ میری گرفت کر بیٹھا، تو پھر میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ ہر لمحہ ڈرتے رہتے ہیں، کسی کام پہ خوش نہیں ہوتے، ان کی زندگی سے اچھائی ہو جائے پھر بھی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی کیا ہے، اور برائی ہو جائے تو اس پہ بھی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں گرفت سے بچانا۔ ہر وقت اللہ کا وہ جو خوف ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی طلب ہے، وہ ان کے دل میں جو ہے وہ جگہ لیتی ہے، اور پھر جب وہ اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے۔ ہم اس طرف بھاگتے ہیں جو ہمارے سامنے جبہ و دستار باندھے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی کرامات کا خود اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جن کے آس پاس کھڑے مریدین جو ہیں وہ ان کی جھوٹی کرامتیں گھڑ کے ان کے سامنے، آپ کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ حالانکہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، وہ اس دنیا میں اپنے اوپر اللہ کی کرم نوازی کے اظہار کو چھپاتا ہے، لوگوں سے دور بھاگتا ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے۔ بعض اولیاء کرام تو ایسے ہوا کرتے تھے، وہ جان بوجھ کے برے کام کرتے تھے، وہ جان بوجھ کے غلطی کرتے تھے تاکہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رمضان شریف میں آپ ایک شہر کو جاتے ہیں، اور اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ استقبال کے لیے جب
ہجوم کی صورت میں باہر نکلے تو آپ نے کہا کہ اتنے زیادہ لوگ میرے ہجوم استقبال کے لیے باہر آ جائیں۔ آج کل کا پیر تو خوش ہوتا ہے کہ 100-200 لوگ جو ہے وہ میرے استقبال کے لیے کھڑے، اور لوگوں میں میری شہرت ہوگی، لوگوں میں میرا چرچا ہوگا، کتنے لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ چل پڑے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو جب دیکھا کہ وہ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں تو جان بوجھ کر ان کے سامنے کھانا شروع کر دیا، جان بوجھ کر ان کے سامنے کھانا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ رمضان میں یہ بابا کھا رہا ہے، ہم تو اس کو بڑا اللہ کا ولی سمجھتے تھے، اور یہ رمضان میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا ہوا کھا رہا ہے، وہ سارے کے سارے وہاں سے منتشر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے شہر میں قحط ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ امیر نے حکم دیا کہ بارش کے لیے نماز پڑھی جائے، نماز استسقاء پڑھی جائے۔ کہنے لگے 3 دن سارا شہر اکٹھا ہو کر نماز استسقاء پڑھتا رہا، بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے، بارش نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا اللہ تعالیٰ جو ہے راضی نہیں ہو رہا، میں اس شہر سے باہر نکل کر کسی ویرانے میں جا کر اپنے اللہ کو راضی کروں اور اس کے گڑ گڑا کے مانگوں کہ یا اللہ رحم فرما دے اور اس شہر کو بارش کی رحمت جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے علاقے سے باہر نکلا، ایک جنگل کی طرف، پہاڑ کی طرف نکل گیا، وہاں پہ ایک غار کی طرف میں نے رخ کیا کہ اس غار میں جا کر بیٹھ جاؤں گا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگوں گا، اور اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ بارش نہیں ہو جاتی۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں اس غار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک غلام مجھ سے پہلے داخل ہو گیا۔ میں ان کے قریب گیا تو جا کر دیکھا کہ وہ غلام جو ہے وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ جب تک تو بارش نازل نہیں فرمائے گا میں یہاں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور آہوزائری کی، گڑ گڑا کے دعا کی اور یہ شرط رکھی کہ اللہ میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک بارش نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ فوراً ہی بادل آئے اور جل تھل ہو گیا، بارش ہو گئی۔ بارش کا نزول ہوا تو اس غلام نے جو ہے وہ سر اٹھایا اور پھر آبادی کی طرف چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک مکان میں داخل ہوا ہے۔ دوسرے دن آپ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ اس مکان پہ گیا، میں نے مالک مکان کو جو ہے وہ دستک دی، مالک مکان سے ملا اور میں نے اسے کہا کہ آپ کے پاس کوئی غلام ہے، میں غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک غلام میرے سامنے اس نے کیا، بڑا صحت مند تھا، طاقتور تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بڑا کام والا بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے اس کو نہیں خریدنا، کوئی اور غلام ہے؟ تو وہ کہنے لگا ایک اور نکما سا بندہ ہے، سست ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ مجھ سے سزا لیتا ہے، کام نہیں کرتا۔ تو وہ ایک نکما سا بندہ ہے، میں نے تو آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھا کہ آپ کو غلام کی ضرورت ہوگی کام کاج کے لیے۔ آپ فرمانے لگے میں نے کہا نہیں اس کو بلائیں۔ جب بلایا تو دیکھا کہ وہی بندہ ہے جو کل غار میں جو ہے وہ سجدے میں اللہ سے بارش کے لیے دعا مانگ رہا تھا اور اس کی دعا کو قبول کر کے اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے یہ غلام لینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے وہ مالک کہنے لگا کہ یار یہ سست بندہ ہے، کام کا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا غلام آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو تو میں 10 دینار میں بھی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا میں اس کو 20 دینار میں لیتا ہوں۔ وہ مالک خوش ہوا، اس نے وہ غلام میرے حوالے کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب اس کو لے کر اس گھر سے نکلا
تو راستے میں چلتے چلتے اس نے مجھے پوچھا عبداللہ بن مبارک تو نے مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ کے بندے تجھے میرا نام کس نے بتایا ہے؟ ہماری تو کوئی واقفیت ہی نہیں ہے، ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ فرمانے لگے وہ غلام جو تھے وہ عرض کہنے لگے کہ عبداللہ بن مبارک جس رب نے کل تجھ پر میرا راز ظاہر کیا تھا اسی نے مجھے تیرا نام بھی بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر پہنچے تو اس غلام نے کہا کہ آپ مجھے خرید کر لائے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ وضو کریں۔ اس نے وضو کیا تو کہتے ہیں کہ اس غلام نے وضو کر کے نماز کی نیت کی، اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جب سجدے میں سر رکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرا راز فاش ہو چکا ہے، اے اللہ میں نے تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، میرا کسی کو نہیں پتا تھا کہ میرا تیرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میرا تو دنیا میں تعارف تھا کہ ایک غریب بندہ ہے، مسکین بندہ ہے، سست ہے، کام چور ہے، اپنے مالک کا کام بھی نہیں کرتا۔ یا اللہ میرا وہ راز فاش ہو گیا ہے، اگر میرا راز فاش ہو گیا ہے تو مجھے اس دنیا میں جینے کی تمنا بھی اب نہیں رہی۔ آپ فرماتے ہیں اس کی زبان سے اتنا کلمہ نکلنا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی روح کو قبض فرما لیا۔ اللہ کے بندے جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنا اعلان نہیں کرتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ حکم نصیب ہو کہ تم اپنی کسی کرامت کا اظہار کرو، اپنی کسی بڑائی کا اظہار کرو، اپنے کسی مرتبے کا اظہار کرو، تو اللہ کے حکم سے وہ کر دیں گے اپنے مخصوص بندوں کے سامنے، لیکن دنیا داروں کے سامنے، عام عوام کے سامنے اللہ کا کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں اسے پہچاننا ہو تو پھر اس کی علامتیں ہیں، اس سے پہچاننا ہو تو پھر اس کی نشانیاں ہیں۔ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی یاد سے غافل رہنے والوں کی مجلس میں نہیں جاتا، وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنے دیتا، اور اس سے خلاف شرع امور صادر نہیں ہوتے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں شریعت کی مخالفت حرام کاموں کی طرف نہ اس کی توجہ ہوتی ہے نہ وہ کرتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر بھی اس کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ اس کی قبر سکون کا باعث ہوتی ہے، اس کی قبر رحمتوں کے نزول کی جگہ ہوتی ہے، اور اس کی قبر جو ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور جہاں پر خلاف شرع امور ہو رہے ہوں وہاں پہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور ان کے مزار پہ خلاف شرع امور شروع ہو جائیں تو ان کی ارواح وہاں سے پرواز کر جاتی ہے، وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہوتے اور وہاں پہ خلاف شرع امور ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ شیطان کی آماجگاہ ہوتی ہے، شیطان کی پناہ گاہ ہوتی ہے، وہاں پہ نہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ وہاں پہ دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو اللہ کا بندہ اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں گزار کے جاتا ہے، اللہ اس کی قبر کو آباد فرما دیتے ہیں، اس کی قبر کو اپنے ذکر سے آباد فرما دیتے ہیں، اپنے فرشتوں کے ذکر سے اور ان کے رحمت کے نزول سے آباد فرما دیتے ہیں۔ جہاں ایسی قبریں آباد ہوتی ہیں وہاں پر ہی ان کے عرس بھی منائے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ان کی یاد کے لیے محافلیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں، وہاں پہ ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ میرے اس بندے کو گزرے آج سال ہو گیا ہے، آج اس کی یاد میں اکٹھے ہو کر اس کا ذکر کرو، اس کی عملی زندگی کا ذکر کرو۔ شاید کچھ اور لوگوں کے دل جو ہے
وہ اس راہ پہ لگیں اور اس کے نقش قدم پہ چلتے، وہ بھی میری قربت کو پا لیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے، ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علیہ الا